آج ہمارے درمیان پھیل گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان محرم کے مہینے میں شیعوں کی تقریر سن کے، رافضیوں کی تقریر سن کے وہ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق مار لیا تھا، ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ زہرا کو جو تو ستایا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ ذرا تصور فرمائیے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قرآن نے جنتی فرمایا ہے، جن کو رسول اللہ نے جنتی فرمایا ہے، وہ فاطمہ زہرا کا حق ماریں گے؟ وہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ ایک شیعہ کی تقریر میں سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جب فاطمہ زہرا دربار میں گئی تو خلیفہ کھڑا رہا، 3 گھنٹے تک فاطمہ زہرا کھڑی رہی، اور فاطمہ زہرا نے کہا کہ جو تو میرے باپ کا حصہ جو مجھے واپس کرو، باغ فتح مجھے واپس کرو۔ تو خلیفہ بیٹھا رہا، 3 گھنٹے تک فاطمہ زہرا کھڑی رہی، میں اسے بیٹھایا نہیں گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ ذرا تصور تو فرمائیں، یہ شیعہ کتنے چھٹے ہیں۔ پہلی بات تو ان سے پوچھا جائے دربار کیا تیرے باپ نے بنایا تھا؟ نبی کے وصال فرمانے کے بعد دربار کیسے بن گیا؟ تم لوگ کہتے ہو فاطمہ دربار میں گئی، میں کہنا چاہتا ہوں شیعوں سے میرا چیلنج ہے، تم ثابت کرو کہ دربار کون سا دربار تھا؟ وہ نبی کی وصال فرمانے میں کس نے دربار بنایا تھا؟ تمہارے باپ نے بنایا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، نبی جتنا بھی فیصلہ فرمایا کرتے تھے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گئی اور انہوں نے کہا کہ جو تو یہ باغ فتح کے بارے میں جب انہوں نے فاطمہ زہرا نے سوال کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، فاطمہ زہرا کیوں گئی تھی؟ توجہ سے سنیے گا، حضرت فاطمہ زہرا اس لیے گئی تھی، انہوں نے سوچا لگ رہا میرا بھی حصہ باغ فتح میں ہوگا، ایک باغ تھا، انہوں نے سوچا میرا بھی حصہ اس میں ہوگا، تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما تقنع صدقہ، اے نبی کی بیٹی، میں نے نبی کے زبان مبارک سے سنا ہے، نبی نے فرمایا ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا نے پوچھا تھا، اے ابو بکر صدیق، اگر آپ وصال فرما جائیں گے تو آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ تو صدیق اکبر نے کہا میرے بیٹے کو ملے گی۔ تو فاطمہ زہرا نے فرمایا تو باغ فتح میں سے حصہ ہمارا بھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا، اے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، لا نورث ما تقنع صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں سارا صدقہ ہوتا ہے، اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وراثت علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا اسی طرح خاموش ہو کے چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں اب تم جانو ہمارے ابا جانے، اب میں اس کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ مگر شیعہ اس بات کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ زہرا کو ظلم ہوا، ان کا حصہ نہیں دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور رافضیوں یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ دنیا کی کون کتاب میں لکھا ہے فاطمہ زہرا 3 گھنٹے کھڑی رہی، ان کو کرسی پہ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اگر تم اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہو، تمہاری کتاب کو ہم کچڑے کے ڈھیر میں رکھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے کسی بھی بزرگ نے یہ بات نہیں لکھی کہ فاطمہ زہرا کو 3 گھنٹہ کھڑا کرایا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے باغ فتح بغیر لڑے ملا تھا، باغ فتح بغیر لڑے ملا تھا، یہودیوں نے بغیر لڑے خیبر کے وقت باغ فتح واپس دے دیا تھا۔ اب آپ بتائیے جو باغ فتح تھا، دیکھیے جو مجاہدین جب لڑ کر حاصل کرتے ہیں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، مگر جب کافر بغیر لڑے کوئی چیز واپس کر دے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو باغ فتح جو تھا وہ مال فے، کیونکہ یہودیوں نے بغیر لڑے دیا تھا، اور جو مال فے ہوتا ہے اس میں 9 لوگوں کا حصہ ہے۔ آپ 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 7 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ فرماتا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ اس میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، قرابت داروں کے لیے ہے، اس میں 9 لوگوں کا حصہ ہے۔ شیعوں تم ابو بکر صدیق پہ الزام لگاتے ہو اور کہتے ہو انہوں نے فاطمہ زہرا کا حق مارا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی کی بیٹی خاتون جنت جو 3 دن کی بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنے آگے کی روٹی دے دیا کرتی ہے، کیا وہ 9 لوگوں کا حصہ خود مار لے گی؟ اے شیعوں، یہ تم فاطمہ زہرا پہ الزام لگا رہے ہو، صدیق اکبر پہ الزام لگا رہے ہو۔ اور سن لیجیے مسلمانوں، یہ شیعہ کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق نے ان کا حق مارا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے نبی کی بیٹی، تو اپنے باپ کی امت کی سردار ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اے نبی کی بیٹی، تم میرے گھر سے جو چاہے وہ لے لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے گھر میں سے جو چاہو تم لے جاؤ، مگر یہ باغ فتح میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نبی نے منع فرمایا تھا۔ نبی فرماتے ہو
ہم بھی سمجھتے ہیں، تم کہتے ہو وہ شیر خدا ہے، تو حضرت فاطمہ زہرا کیوں گئی تھی لینے کے لیے؟ حضرت علی کو بھیج دیتی، وہ بہادر تھے، لڑکے لے لیتے، مگر حضرت علی بھی جان رہے تھے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ بات صرف صدیق اکبر نے نہیں صدیق اکبر تک محدود نہیں ہے، 12 صحابہ اس حدیث کے گواہ ہیں، 12 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی نے فرمایا جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں